ویڈیو کو لائک اور شیئر اور چینل کو سبسکرائب کرنا ہرگز نہ بھولیے۔ اب آگے دیکھنا یہ کہ ہم کیا کام کریں، یہ میری گفتگو کا تیسرا حصہ ہے، ہمیں کریں کیا اس میں۔ تو میں کچھ 10 پوائنٹس آپ سے شیئر کروں گا، اس کو ذرا سمجھنے کی ضرورت ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ، بائسڈ نہ ہو، پارٹی نہ بنے، اپنی نیوٹرالٹی کو ہر صورت میں مینٹین کریں، بچے سے بدگمان نہ ہو۔ یعنی بائسڈ نہ ہو کا مطلب یہ ہے کہ تعصب کا شکار نہ ہو، غیر جانبدار رہیں۔ مطلب کسی بچے، یعنی ہر بچے کو یہ محسوس ہونا چاہیے کہ آپ اس سے بے پناہ محبت کرتے ہیں۔ ہر بچے کے ساتھ ایک اسپیشل، ہر بچے کو یہ محسوس ہو کہ آپ کا اس کے ساتھ ایک اسپیشل ریپو ہے، ایک اسپیشل ریلیشن شپ ہے۔ دیکھیے، کوئی بھی انسان محبت میں شراکت برداشت نہیں کر سکتا، کوئی بھی انسان۔ یہ کرنی پڑ جاتی ہے، یہ ایک الگ بات ہے۔ آہستہ آہستہ آدمی قبول کر لیتا ہے، یہ ایک الگ بات ہے۔ اس کی شراکت کو قبول کرنے کی صلاحیت آہستہ آہستہ پیدا ہوتی ہے، یہ ایک الگ بات ہے۔ اس کی ریزنز مل جاتی ہیں، یہ ایک الگ بات ہے۔ لیکن فطری طور پر کوئی بھی انسان محبت میں شراکت برداشت نہیں کر سکتا، نہ بیوی کر سکتی ہے، نہ بچہ کر سکتا ہے۔ سبلنگز رائیولری پہ کتاب لکھی نا ایلین میزلش اور ایڈیل فیبر نے، تو انہوں نے یہ کہانی سنائی کہ دیکھیں، اگر بچوں میں جو آپس میں بہن بھائیوں میں سبلنگز میں رائیولری ہوتی ہے، تو اس نے سٹوری یہ سنائی، اپنی 2 خواتین تھیں، انہوں نے یہ بہت سی ماؤں سے سوال کیا کہ اگر ایک دن آپ کے شوہر یہ بتائیں کہ میں جو ہوں نا ایک دوسری بیوی لانے والا ہوں، اور وہ بہت اچھی سی ہوگی اور بہت ایسی ہوگی ویسی ہوگی، اور تمہیں اس سے کم شیئرنگ کرنی ہوگی اور اس کا خیال رکھنا ہوگا، اور وہ بھی اسی گھر میں آ جائے گی، اور تمہارے پاس جو کھلونے ہیں وہ آدھے اس کے ہو جائیں گے، اور پھر وہ آپ کو کیسا لگے گا؟ اور پھر اگر واقعی ایک دن وہ ایسا کر لیں، اور پھر اس کے بعد اس کو آپ پر اہمیت دیں، اور پھر اس کے بعد آپ کو مطلب آپ سے کہیں کہ آپ اپنی چیزیں اس کو دیں، اور پھر چھوٹی چھوٹی چیزوں پر آپ کو کہیں کہ دیکھیں آپ تو بڑی ہیں نا، وہ تو چھوٹی ہے تو اس کا خیال کریں، دیکھیں وہ تو ابھی آپ تو پہلے سے ہیں نا، تو اب یہ آئی ہے تو اس کو ذرا سا دیکھیں، اس کا مطلب وہ اس کو ویلیو بھی دیں، اور آپ کو بھی یہ بتائیں کہ اس کو ویلیو دینا کتنی ضروری ہے، تو آپ کو کیسا لگے گا؟ تو یہ ایڈیل فیبر اور ایلین میزلش نے اپنی کتاب میں جیسے اس کی بنیاد پہ یہ اسٹیبلش کیا کہ دیکھیں، بچوں کے ساتھ بھی جب ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں نا اس طرح سے کہ وہ اپنے دوسرے بہن بھائی سے کوآپریٹ کرے، تو ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ اس کے لیے بھی محبت میں شراکت برداشت کرنا آسان نہیں۔ اس بات کو سمجھانے کے لیے انہوں نے یہ مثال دی۔ تو اب ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں مطلب اس کو سمجھنے کے لیے جیسے یعنی ہم موازنہ بھی نہ کریں، ہم ہر بچے سے اپنا ایک اسپیشل تعلق مینٹین کریں، اور ایسا نہ کریں کہ مطلب بچے کو یہ محسوس نہ ہو کہ یہ کسی کو مجھ پہ پریفر کرتے ہیں۔ اگر آپ اسکول میں ٹیچر ہیں، اگر آپ ٹیچر ہیں یا اگر آپ مدر ہیں، اور ایک سوال آپ کے بارے میں آپ کے اسٹوڈنٹس یا آپ کے بچوں سے کیا جائے، اور وہ سوال یہ ہے کہ یہ بتاؤ، تمہاری جو ٹیچر ہیں، یہ جو کلاس میں 25 بچے ہیں، ان 25 بچوں میں تمہاری ٹیچر سب سے زیادہ کس کو چاہتی ہیں؟ who is the most favorite child of your teacher؟ یا کہا جائے who is the most favorite child of your father؟ یا who is the most favorite child of your mother؟ تو اس کا جواب اگر سب جیسے یہ سوال ہو، بچے کہیں فلانا، وہ دیکھو ہماری کلاس میں ٹیچر، مطلب اس کا جواب اگر بچوں کو دینا آسان ہے، اور فوراً یونینیمسلی سارے بچے متفقہ طور پر ایک فلاں بچے کی طرف انگلی اٹھائیں اور کہیں وہ بچہ، اس کو ہماری ٹیچر بہت چاہتی ہے، وہ ان کا اسپیشل ہے، وہ فیوریٹ ہے۔ یا بچے کہیں کہ فلاں بچہ جو ہے نا، ہمارا فلاں بھائی یا بہن جو ہے نا، وہ اماں جان کا لاڈلا ہے، ابا جان کا لاڈلا فلاں ہے۔ اچھا، یہ بھی ایک بڑی اہم بات ہے۔ میں بہت سے لوگوں سے، آپ لوگوں سے بھی اگر میں یہ سوال کروں نا، ایک اور سوال کروں، یہاں جتنے لوگ بھی بیٹھے ہیں، میں اگر آپ سے یہ پوچھوں کہ یہ بتائیے، آپ میں سے کتنے لوگوں کو یہ لگتا ہے آپ کے بہن بھائیوں میں سے کوئی ایک بچہ آپ کے ماں باپ کو زیادہ پیارا تھا، وہ آپ کے ماں باپ کا، آپ کے والدین کا ایک فیوریٹ تھا، اور وہ فیوریٹ آپ نہیں تھے؟ ایسا کتنے لوگوں کو لگتا ہے؟ تو میں نے یہ دیکھا، میں نے 400 کے آڈینس میں یہ سوال کیا ہے، بہت مطلب لارج آڈینس میں، 500 400 لوگوں کے آڈینس میں بھی یہ سوال کیا،
اور جب بھی میں نے یہ سوال کیا تو میجورٹی نے اس کے سوال کے جواب میں اپنا ہینڈ ریز کیا. یعنی بار بار میں نے یہ سوال کیا تو میں اس نتیجے پہ پہنچا کہ ہماری سوسائٹی کی اکثریت یہ سمجھتی ہے کہ ان کے والدین کا کوئی لاڈلا تھا, اور کم از کم وہ نہیں تھے وہ لاڈلے. یعنی وہ جو لاڈلا تھا وہ ہم نہیں تھے, وہ کوئی اور تھا. یعنی ہماری بہن تھی یا میرا بھائی تھا, میری بڑی بہن کو ہم پہ فوقیت حاصل تھی, میرے بھائی کو یا چھوٹے بھائی کو یا چھوٹی فلانے کو, مطلب میری ماں یا میرے باپ فلاں کو زیادہ چاہتے تھے, اس کو زیادہ پسند کرتے تھے, اہمیت دیتے تھے, اس سے راضی رہتے تھے, مجھے بہت ٹف ٹائم دیتے تھے. تو وہ میں تو ان کا مطلب بیڈ چائلڈ تھا, وہ گڈ چائلڈ تھا. یہ احساس ہماری سوسائٹی کے بہت بڑے طبقے کو ہے, اور میرا خیال ہے کہ شاید میجورٹی اسی احساس میں ہے. یہ بات سمجھ آ رہی؟ اس سے بچائیے. اگر آپ کی کلاس میں کسی ٹیچر کے بارے میں پوچھا جائے کہ کون آپ کی ٹیچر کا فیوریٹ ہے, اور بچے یہ کہیں کہ پتہ نہیں, شاید ہم سب, شاید کوئی نہیں, شاید میں, شاید وہ, شاید وہ, شاید ہم سب, شاید کوئی بھی نہیں, پتہ نہیں, یہ سب سے مناسب جواب ہے, یہ سب سے صحیح جواب ہے. اگر والدین کے بارے میں پوچھا جائے کہ یہ بتاؤ تمہارے والدین کا سب سے پسندیدہ چائلڈ کون سا ہے, فیوریٹ چائلڈ کون سا ہے, اور بچہ یہ کہے کہ شاید ہم سب, آئی ڈونٹ نو, مجھے نہیں پتا, شاید کوئی بھی نہیں, شاید وہ, شاید میں, شاید کبھی ہم, کبھی وہ, کبھی میں, یا آئی ڈونٹ نو, شاید ہم میں سے کوئی نہیں, یا شاید ہم سب. اگر کوئی بچہ یہ جواب دے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے والدین نے اسپریڈ ایکولی کی جو ذمہ داری تھی نا, ایک ذمہ داری ہے ایز اے ٹیچر, ایز اے مدر, ایز اے فادر, ٹو اسپریڈ ایکولی امنگ یور چلڈرن. وہ جو سینڈوچ کے اوپر اسپریڈ لگاتے ہیں نا, اس کو ہم کہتے بھی ہیں چکن اسپریڈ ہے, فلاں اسپریڈ ہے, مایونیز ہے, وہ ہم کسی روٹی کے اوپر کوئی مکھن یا کوئی چیز لگاتے ہیں, اور اس کو کوشش کرتے ہیں کہ جب ہم لگائیں تو ہم خاص کوشش کرتے ہیں کہ ہر کونے میں لگے. ایسا نہ ہو کہ کسی بریڈ کے اوپر کسی حصے پہ وہ زیادہ لگ جائے, کسی حصے پہ کم لگے. وہ بٹر نائف ہوتی ہے جس میں بٹر لگا ہوتا ہے, تو وہ مطلب نائف بھی ہے اور بٹر بھی ہے, اور اس کو ہم ایکولی اسپریڈ کر رہے ہیں. یہ بڑی خوبصورت میٹافر ہے. تو پیرنٹس کو بھی نہ چاہیے کہ وہ اپنی محبت کا پھیلاوا ہر طرف مطلب کوشش کریں کہ بھائی مطلب ایکول, مطلب یہ کوشش ہو. بہرحال یہ ایک الگ بات ہے کہ آپ کو کوئی بچہ زیادہ پسند آ جائے, یہ ایک بالکل الگ بات ہے, اس میں اختیار نہیں ہے. لیکن برتاؤ میں, معاملات میں, اظہار محبت میں جو ایک جنرل ہے, اس میں تو آپ کی کوشش ہو کہ ہر بچہ اپنے آپ کو ایسا محسوس کرے جیسے آپ مجھے چاہتے ہیں سب سے زیادہ. آپ سوچئے کہ صحابہ کرام میں حضرت ابو بکر صدیق کی موجودگی میں بھی, اور حضرت عمر کی موجودگی میں بھی, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اتنے قریبی ساتھیوں کی موجودگی میں بھی, جو دوسرے صحابہ جن کے نام ہم نے بہت کم سنے ہوں گے, وہ بھی, ان سے بھی یہ جب پوچھا گیا کہ یہ بتاؤ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تمہارے ساتھ کیا تعلق تھا, تو وہ یہ کہتے تھے کہ ہمیں یہ محسوس ہوتا تھا کہ شاید آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ مجھے چاہتے ہیں. یعنی ہر صحابی کو یہ محسوس ہوتا تھا کہ شاید سب سے زیادہ مجھے چاہتے ہیں, سب سے زیادہ ریلیشن شپ مجھ سے ہے. ہر ایک کو یہ اسپیشل فیلنگ آتی تھی. تو ان کے تو صحابہ ہزاروں میں تھے, ہمارے تو بچے یا ہمارے تو مطلب اسٹوڈنٹس تھوڑے سے ہی ہوتے ہیں. ان کے درمیان یہ جو مطلب بائسز ہیں, یا جو ڈسکریمنیشن ہے, یا امتیاز ہے, یا تعصب ہے, یہ نہیں ہونا چاہیے. پھر اسی پوائنٹ کے اندر جیسے میں نے کہا نا, پارٹی نہیں بنے. مطلب اگر دو بنچوں میں کوئی لڑائی ہوئی ہے, ایک نے زیادتی کی اور دوسرے نے نہیں کی, تو اب یہ ایک نے زیادتی کی تھی, اب مسئلہ ختم ہو گیا نا. مسئلہ ختم ہونے کے بعد زیادتی کرنے والا بچہ بھی آپ ہی کا ہے, اور جس نے زیادتی کی تھی, جس کے ساتھ ہوئی تھی, یعنی وکٹم, اور یعنی دونوں کو آپ نے اون کرنا ہے. یعنی جس نے زیادتی کی تھی وہ بھی, بلکہ وہ آپ کی محبت کو ڈیزرو کرتا ہے تاکہ وہ زیادتی چھوڑے. یعنی ایک بچہ جو کہ ایگریسو ہے, اس کا آدھا علاج تو محبت سے ہے. لاڈ اور محبت میں فرق ہے, لاڈ کی بات نہیں کر رہا. پھر ایک اور چیز, ان سے بدگمان نہ ہو. کچھ پیرنٹس کیا کرتے ہیں یہ بھی میں بتاؤں, بڑی یہ بہت کامن ہے, بلکہ یہ پہلا ہی پوائنٹ چل رہا ہے, اس کی ڈیٹیل ہے. بہت سی ماؤں کو یہ جب اپنے بچے
کو کسی خاص مطلب کانفلکٹ میں دیکھتے ہیں نا، وہ بہن سے لڑ رہا ہے یا بھائی سے لڑ رہا ہے، تو بدگمان ہو جاتے ہیں اور ان کے ذہن میں آتا ہے یہ تو اپنے باپ پہ گیا ہے. یہ جملہ جو ہے نا، یہ ٹپیکل جملہ ہے جو بہت سے لوگوں کو، یہ بالکل میرے پاس بہت ساری عورتیں، بہت سارے مرد اپنے بچے کے جب پرابلمز لے کر آتے ہیں اور وہ جب بتاتے ہیں تو کبھی کبھی تو میں حیران ہوتا ہوں. ایک خاتون نے مجھے کہا کہ میرا بچہ جب بورن ہوا تھا تو میں نے دیکھا کہ وہ ابھی یعنی 1 مہینے کے بچے کے بارے میں وہ اظہار فرما رہی، 1 مہینے کا بچہ ہے اور اس وقت بھی اس کے اندر ایسا جلال تھا جیسے ان کے ابا میں ہے. میں نے کہا آپ کو 1 مہینے کی عمر سے ہی پتہ لگ گیا کہ یہ ابا ہی کے اوپر جا رہا ہے، کچھ آپ کے اوپر بھی تو کچھ جائے گا نا. یہ دیکھیں، آپ کے بچے وہی بنیں گے جو آپ کو ان کے اندر نظر آ رہا ہے. آپ یہ سمجھ لیں، یعنی اس بات کا قوی امکان ہے کہ آپ کا بچہ وہی بنے جو آپ اس کے اندر اس کو بنتا ہوا دیکھ رہے ہیں. اگر آپ کو نظر آ رہا ہے کہ یہ تو بس یہ تو سب کا حق ہڑپ کر جائے گا، یہ تو سب کے ساتھ زیادتی کرے گا، یہ تو ایسا ہوگا، یہ تو ویسا ہوگا، یہ بدگمانی نہ کریں. اور اسی طرح جیسے والد صاحب کو بھی محسوس ہوتا ہے یہ تو بالکل اپنی فلاں چیز میں اپنی ماں جیسا ہے، ارے بھائی سب ٹھیک ہو جائے گا. آپ لوگ بھی مطلب اپنے آپ کو صحیح کیجئے. اور بچے کے بارے میں بھی ایسی مطلب اتنی زیادہ ڈیپ روٹڈ بائسز جو ہے نا، یہ اس کانٹیکسٹ میں جب بچوں کی اپ برنگنگ ہوتی ہے ان کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے. یہ نہیں کریں. یہ بات واضح ہو رہی ہے. یہ پہلا پوائنٹ ہے. دوسرا پوائنٹ ہے میرا، دیکھیے بچوں کے ہر کانفلکٹ کو حل کرنے کے لیے آپ کو انوالو ہونا ضروری نہیں. کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ ان کے ہر کانفلکٹ میں چھلانگ ماریں، ٹانگ اڑائیں، کچھ نہیں. آپ مطلب لیکن آپ ان کے لیے اپروچیبل ہوں، وہ آپ کو ایکسس کر سکیں، ضرورت پڑنے پہ وہ آپ کو بلا سکیں، آپ کا وقت مل سکے. اگر وہ کسی مسئلے میں ہیں، کانفلکٹ میں ہیں اور اماں ابا کی ضرورت ہے اور وہ ڈھونڈ رہے ہیں، اماں ہے ہی نہیں، ابا ہے ہی نہیں، ابا کہیں یا ان کے پاس ٹائم ہی نہیں ہے، تو آپ کو اویلیبل تو ہونا چاہیے، آپ کو ایکسیسیبل تو ہونا چاہیے. یعنی بچے کے لیے اس کے والدین اس کی رسائی میں ہیں، وہ جب چاہے ان کو بلا سکتا ہے، ان تک پہنچ سکتا ہے، ان کو اپنا مسئلہ اپنی بات بتا سکتا ہے. لیکن ان کا ہر مسئلہ اور ان کی ہر لڑائی اس میں آپ کا کودنا ضروری نہیں ہے. اور لیکن آپ کا وقت ان کے لیے مہیا رہے یہ ضروری ہے. تو اس بات کو سمجھیے. اچھا کبھی کبھی کیا ہوتا ہے بچے آپس میں لڑ رہے ہوتے ہیں، تو آپ صرف خاموشی سے دیکھیے، وہ خود ہی سولو کریں گے انشاءاللہ. اور کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ وہ بچے مسئلہ لے کے آپ کے پاس آتے ہیں، تو آپ نے یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ اس مسئلے کو ٹھیک ہے انہوں نے بیان کیا ہے. کبھی کبھی بچے صرف اپنا پرابلم آپ کو سناتے ہیں، وہ آپ کو اس لیے نہیں سنا رہے کہ آپ جج بن کر اس کو اپنے کنٹرول میں لے لیں، پوری سچویشن کو آپ اپنے کنٹرول میں لے لیں، وہ اس لیے نہیں سنا رہے. وہ آپ سے شیئرنگ کرنا. آپ صرف سنیں. ضروری تو نہیں ہے کہ آپ جج بن جائیں، ضروری تو نہیں ہے کہ آپ سچویشن میں چھلانگ مار دیں. آپ انہی سے پوچھیے، آپ انہی کو دیکھیے. اور یہ بھی آپ ان سے پوچھ سکتے ہیں کہ آپ کیا چاہیں گے، کیا میں اس میں آپ کو کوئی مشورہ دوں، آپ کیا چاہیں گے، کیا میں اس میں آپ کا پرابلم میں حل کراؤں، آپ یہ چاہ رہے ہیں تو آپ تو خود بھی حل کر سکتے ہیں، آپ دونوں مل کے بیٹھ کے سالو کر سکتے ہیں، آپ یہ ان سے پوچھ سکتے ہیں. اچھا اس کے لیے حکمت چاہیے. یہ کوئی فارمولا نہیں ہے. اس کے لیے حکمت چاہیے کہ when not to intervene and when to intervene. کب مداخلت کرنی ہے اور کب مداخلت نہیں کرنی، کب صرف دور سے بیٹھ کے دیکھنا ہے اور کب جو ہے چھلانگ مارنی ہے، کب کودنا ہے ان کے مسئلے میں. اس کے لیے اللہ حکمت دے. اسی طرح کی چیزوں کے لیے ٹریننگز ہوتی ہیں ہماری. یہ جو 6 مہینے کا کورس ہے، اس طرح کے کورسز کرنے سے آپ کا فہم ان چیزوں پہ انشاءاللہ بڑھ جائے گا اور آپ کو خود بھی اس کا اندازہ ہوگا کہ یہ معاملہ اس میں ہمیں انوالو ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے. اور یہ میں جیسے کلاس روم کے اندر، چاہے اسکول میں ہو، چاہے کہیں اور ہو، مدرسے میں ہو، گھر میں ہو، اس کے لیے یہ حکمت، یعنی یہ جو دوسرا پوائنٹ ہے، یہ اس کے حوالے سے میں یہ بات کر رہا ہوں. تیسرا پوائنٹ یہ ہے کہ بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ جو کانفلکٹس ہوتے ہیں ان پر غور کرنے، ان کو ریزالو کرنے کا موقع بچوں کو دیجیے. یہ دوسرے پوائنٹ سے جڑا ہوا ہے، لیکن یہ ایک میں اس کو علیحدہ سے اس لیے رکھ رہا ہوں کہ چاہے بچوں کا کانفلکٹ ہوا ہو یا نہ ہوا ہو، بچوں سے ایک ڈسکشن کرنا چاہیے. اور یہ بہت مفید ڈسکشن ہے، آپ اپنے گھر میں بچوں سے کر سکتے ہیں. یہ ڈسکشن 13 ایئرز سے بڑی عمر کے بچوں کے ساتھ بہت مفید رہ سکتا ہے. کہ یہ بتائیے کیا آپ کا کبھی کسی سے کانفلکٹ ہوتا ہے؟
اور اگر کانفلکٹ ہوتا ہے تو آپ کے خیال میں کانفلکٹ عموماً کیوں ہوتا ہے, یعنی تنازع کیوں ہوتا ہے, اور آپ کے خیال میں کن باتوں پر ہوتا ہے, کن معاملات میں ہوتا ہے, اور اس کی ریزنز کیا ہوتی ہیں, اور آپ کے خیال میں ایسی سچویشنز میں کیا کرنا چاہیے, ان چیزوں کا سلوشن کیا ہے, اس کو کیسے سولو کیا جائے. یعنی کانفلکٹ کو ایز اے ٹاپک ڈسکس کریں, اور اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ کوئی کانفلکٹ پیدا ہو جائے تو کریں بلکہ ویسے جنرلی اس کو کانفلکٹ کو ڈسکس کریں. اسکولز میں بھی اس کو ایز اے ٹاپک ڈسکس ہونا چاہیے, اور گھروں میں بھی ڈسکس ہونا چاہیے, اور بچوں کو اس پہ مطلب ڈسکشن کروائیں. یہ تیسرا پوائنٹ ہے, یعنی یہ دوسرے سے جڑا ہوا ہے, تیسرا ہے. اور تیسرے سے جڑا ہوا پوائنٹ میرا چوتھا پوائنٹ ہے, یعنی یہ جو میں 10 ایکشن پوائنٹس دوں گا اس میں دوسرا, تیسرا, چوتھا پوائنٹ سب ریلیٹڈ ہے. ٹھیک ہے, تو چوتھا پوائنٹ یہ ہے کہ پڑھانے اور بچوں سے مختلف کام کروانے یا ان کو کچھ سمجھانے کے علاوہ, یعنی ہماری جو بچوں سے ملاقات ہوتی ہے نا گھروں میں اور اسکول میں, وہ زیادہ تر ایسا ہوتا ہے کہ کبھی ان کو ٹیچ کر رہے ہوتے ہیں, کبھی کچھ ایکسپلین کر رہے ہوتے ہیں, کبھی کوئی ٹاسک دے رہے ہوتے ہیں, کبھی کچھ سمجھا رہے ہوتے ہیں, کبھی کسی کام کا پوچھ رہے ہوتے ہیں, کبھی کوئی کام بتا رہے ہوتے ہیں. اس سے ہٹ کر بھی کچھ ہونا چاہیے. اس سے ہٹ کر کیا ہوگا, اس کو ہم کہتے ہیں کانورسیشنز, باتیں. اور ان باتوں کے مقاصد کیا ہونے چاہیے, یعنی آپ کی جو ملاقات ہے نا اس کے کوئی بڑے مقاصد, یعنی وہ کانورسیشنز کا مقصد سے ہو. اور وہ ٹاپکس کیا ہو سکتے ہیں, ان ٹاپکس کو بھی ہم ذرا نوٹ ڈاؤن کریں. ان میں ایک ٹاپک ہے ریلیشن شپس. ریلیشن شپس کیسے بنتے ہیں, ریلیشن شپس کیسے ٹوٹتے ہیں, اچھا ریلیشن شپ کیا ہوتا ہے, ریلیشن شپ کے چیلنجز کیا ہوتے ہیں, ریلیشن شپس کو خطرہ کیا ہوتا ہے, ریلیشن شپس کو پروٹیکٹ کیسے کیا جاتا ہے, ریلیشن شپس کیوں امپورٹنٹ ہیں. ٹھیک ہے, لاسٹنگ ریلیشن شپ کیسے بنتا ہے. ٹھیک ہے, ان چیزوں کو, جیسے تعلق کے بارے میں ایک بڑا موضوع ہے, اس پہ ڈسکس کریں. ڈفرینسز, یہ ایک موضوع ہے, اختلاف. ڈفرینسز کیسے پیدا ہوتے ہیں, ڈفرینسز کو کیسے ریزالو کیا جائے, ڈفرینسز کے ساتھ کیسے رہا جا سکتا ہے, ڈفرینسز کو کیسے کم کیا جا سکتا ہے, اور کیا ڈفرینسز کے نتیجے میں کیا بالکل کٹی کر لینی چاہیے. کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ ڈفرینسز زیرو ہو جائیں, تو ڈفرینسز کبھی زیرو نہیں ہو سکتے, کچھ نہ کچھ ڈفرینس رہتا ہے انسانوں کے درمیان. عام انسانوں سے بات ہو رہی ہے, تو ان ڈفرینسز کے ساتھ رہتے کیسے ہیں, زندگی کیسے گزارتے ہیں, ان کو سولو کیسے کرتے ہیں, ان پہ ڈسکشن کیسے کرتے ہیں, ان ڈفرینسز کو ریسپیکٹفلی ہینڈل کیسے کرتے ہیں, یہ ایک پورا موضوع ہے. کانفلکٹس, یہ بھی ایک موضوع ہے, یہ پچھلے پوائنٹ پہ میں نے ڈسکس کیا. لو, لو کیا ہوتا ہے, اس کے بارے میں بہت ڈیٹیل میں اس کو ڈسکس ہونا چاہیے, کہ مطلب یہ بھی ایک بہت بڑا موضوع ہے. ERDC کے چینل پہ بہت سے ویڈیوز ہیں, ان میں سے لو کے اوپر بھی ویڈیوز موجود ہیں, دیکھیے گا. سکسیس کیا ہوتی ہے, اس کو ڈسکس کیا جائے. نفس کیا ہوتا ہے, اس کو ڈسکس کیا جائے. نیڈس اور وانٹس کیا ہوتی ہیں, اس کو ڈسکس کیا جائے. تو یہ جو موضوعات آپ ڈسکس کریں گے, اس سے بچوں کا شعور ڈیولپ ہوگا, اور وہ سیلف کنٹرول سیکھیں گے انشاءاللہ, اور اپنے کانفلکٹس کو بہتر انداز سے ہینڈل کرنا انہیں آئے گا انشاءاللہ. تو یہ جو میں نے دوسرا, تیسرا, چوتھا پوائنٹ دیا ہے, یہ سب ریلیٹڈ ہیں. تو دوسرا پوائنٹ یہ تھا کہ بھائی ہر مسئلے میں آپ کا ٹانگ اڑانا ضروری نہیں ہے, وہ خود سولو کر سکتے ہیں. تیسرا پوائنٹ یہ تھا کہ بھائی کبھی ان کو موقع دیجئے کہ اپنے کانفلکٹس کے اوپر وہ ریفلیکٹ کریں, ان کے کازز سوچیں اپنی لائف پر, کہ کیوں ہوتے ہیں ان کے کانفلکٹس, کیسے ہوتے ہیں, کیسے سولو کیا جا سکتا ہے, کیا کرتے ہیں. تو یہ تو ایک سیلف انالیسس کا بھی موقع ہے کانفلکٹس کے کانٹیکسٹ میں. چوتھا پوائنٹ یہ تھا کہ ایسے ٹاپکس پہ ڈسکشن کیا جائے جس سے یہ معاملات, ان کا شعور بہتر ہوگا انشاءاللہ, یہ چیزیں سولو کرنے میں مدد ملیں گی. پانچواں پوائنٹ یہ ہے, بچوں کو اسپورٹس کا موقع ملنا چاہیے تاکہ ان کی جو ایکسیسو انرجی ہے وہ ریلیز ہو. اگر کسی بچے کو, میں نے بہت سے کیسز میں دیکھا کہ بچے اگر باہر جا کے کھیل کود کر لیں, بلکہ بچوں کو چھوڑیے, بچوں کے ابا بھی اگر تھوڑی دیر کے لیے باہر ذرا واک کر کے آ جائیں, اماں جان بھی ذرا تھوڑی سی پارک کا چکر لگا لیں,
تو بڑی ریلیکس ہو جائیں گی, بڑا بہتر ہو جائے گا. بچوں کا تو ہوگا ہی بہتری, آپ کے لیے بھی تو مطلب اسپورٹس جو ہے نا, یا فریش ایئر میں جا کے تھوڑی سی واک کر لینا. اب آپ لوگوں کے لیے تو چلیں فریش ایئر میں جا کے واک کرنے سے معاملہ بہتر ہو جائے گا, لیکن بچوں کو ایک اچھے اسپورٹس کی ضرورت ہوتی ہے, اور اس کے نتیجے میں کافی جیسے ایک مزاج میں ایک تھوڑا سا ٹھہراؤ آتا ہے, مثبت مقصد میں فالتو توانائی صرف ہو جاتی ہے, اور ذرا سا چیزیں بہتر ہوتی ہیں انشاءاللہ. چھٹا پوائنٹ ہے نیوٹریشنل ڈیفیسٹس جو ہیں, اور جو فوڈ کے جو خرابی ہے. فوڈ کی خرابی کا مطلب یہ ہے کہ غیر طیب غذا, یا پروسیسڈ فوڈ, یا ان نیچرل ڈائٹ, یا نیوٹریشنل ڈیفیسٹ, یعنی ان طرح کی غذاؤں سے نیوٹریشنل ڈیفیسٹ پیدا ہو رہا ہے. یعنی جس طرح کی خوراک وہ کھا رہے ہیں ویسے ہی وہ بن رہے ہیں. دے بیکم واٹ دے ایٹ. ہمارے مزاج کے اوپر ایک بہت بڑا اثر ہماری خوراک کے معاملات کا ہے. تو یوں سمجھیے کہ ہم جو کچھ بنے ہیں اس میں بہت بڑا حصہ اس بات کا ہے کہ ہم نے کھایا کیا ہے. اب کھایا کیا ہے میں سب سے پہلی بات تو یہ کہ حلال کھایا ہو, حرام نہ کھایا ہو. یعنی کمائی بھی حلال کی ہو, اور حلال کی کمائی سے جو چیز خریدی گئی ہو وہ حلال کی خریدی گئی ہو, اور پھر وہ طیب بھی خریدی گئی ہو. مطلب وہ طیب کا مطلب یہ ہے کہ نافع بدن ہے, پروسیسڈ فوڈ نہیں ہونی چاہیے. یہ بہت اہم ہے. اگر بچوں کی خوراک کے معاملات مطلب وائٹ شوگر اور اس کی پروڈکٹس کو کنزیوم کر رہے ہیں, پروسیسڈ فوڈ کھا رہے ہیں, اس سے ان کو کانسٹیپیشن ہوگا. اور سفید میدے کی جو چیزیں ہیں, کانسٹیپیشن دائیات نفس کو خراب کرنے کا ایک بہت اہم وجہ ہے. اگر کسی انسان کے ساتھ یعنی اس کے مزاج کے مسائل ہیں, وہ سب سے پہلے یہ دیکھے کہ وہ کھاتا کیا ہے اور اس کو کانسٹیپیشن تو نہیں ہے. یعنی یہ بچہ ہو یا بڑا ہو, اس کا علاج کیجیے. یہ بھی ایک بہت اہم فیکٹر ہے. اور کبھی کبھی کیا ہوتا ہے, نیوٹریشنل ڈیفیسٹ بھی بہت ہوتا ہے. مطلب پیٹ بھر بھر کے خوب کھایا ہے, اوور ایٹنگ بھی کی ہے, لیکن جو منرلز آپ کو چاہیے وہ نہیں ملے. جو ڈیفیشنسی ہے جن چیزوں کی وہ چل رہی ہے, حالانکہ اوور ایٹنگ بھی کر رہے ہیں, لیکن ایسی چیزیں کھا رہے ہیں جس سے ڈیفیشنسی دور نہیں ہو رہی. فروٹس نہیں کھا رہے, سیزنل فروٹس نہیں کھا رہے, ویجیٹیبلز نہیں کھا رہے, ایسی چیزیں نہیں کھا رہے. اور وہ جو چیز کھا رہے ہیں وہ پیکجڈ فوڈ ہے, فاسٹ فوڈ ہے, فروزن فوڈ ہے, پروسیسڈ فوڈ ہے. تو ظاہر سی بات ہے کہ ایسی چیزوں کی وجہ سے جو مسائل پیدا ہوتے ہیں بہت زیادہ ہیں. ہیلتھ کے بھی, فزیکل ہیلتھ کے بھی مسائل ہیں, مزاج کے بھی مسائل ہیں, اور یہ مسائل پھر بہت سی اور چیزوں میں پھر جاتے ہیں. تو اس کو ذرا دیکھیے. اچھا, 7th پوائنٹ جو ہے نا وہ یہ ہے کہ بچوں کی غیبت نہ کیجیے. دیکھیں, غیبت تو ویسے بھی بری چیز ہے, کسی کی بھی نہیں کرنی چاہیے, لیکن ہمارے معاشرے میں نا بچوں کی غیبت کو غیبت کی کیٹیگری میں سمجھا ہی نہیں جاتا. یعنی اگر بڑی عمر کے لوگ ان کی ایبسنس میں ہم کوئی ان کی غلط بات کر رہے ہوں تو اس کو لوگ غیبت, اگر ہم کہیں کہ کیا آپ غیبت کر رہے ہیں, تو وہ ریئلائز کریں گے کہ ہاں بڑی عمر کے ایک آدمی تھے, ان کی ایبسنس میں ہم نے کوئی ان کے بارے میں ایسی غلط جو بھی باتیں کی تو لوگ اسے غیبت میں کاؤنٹ کر لیں گے. لیکن کسی بچے کی ایبسنس میں اس کے بارے میں جو غلط یا جو بھی بات ہو رہی ہے وہ غیبت میں لوگ کاؤنٹ نہیں کرتے. اور میں یہ دیکھتا ہوں کبھی کبھی ٹیچرز کسی بچے کی ایبسنس میں, ایک بچہ اسکول سے ایبسنٹ ہے اور اس کی ایبسنس میں اس کے بارے میں ایک کامنٹ کسی نے دے دیا. اب یہ آپ کو نہیں پتا, یہ آپ نے غیبت کی ہے بھائی. یعنی دیکھیں غیبت کسے کہتے ہیں, غیبت بھی بہت سے لوگوں کو نہیں پتا غیبت کسے کہتے ہیں. کسی کی ایبسنس میں اس کے بارے میں ایسا کامنٹ کہ اگر وہ موجود ہوتا تو اسے برا لگتا, یہ غیبت ہے. غیبت کسی کی برائی کرنے کو نہیں کہا جاتا, بلکہ کسی کا تذکرہ برے انداز سے کرنے کو کہا جاتا ہے. مطلب ایک صاحب سمجھتے ہیں کہ بھائی میں تو ان کی برائی بیان کر رہا ہوں, مطلب یہ پرابلم ہے ان کے اندر وہ بیان کر رہا ہوں, یہ پوائنٹ یہ نہیں ہے. اگر آپ ان کا ذکر ایسے کریں کہ اگر وہ اس محفل میں موجود ہوتے اور ان کے سامنے یہ بات ہوتی تو انہیں وہ ہرٹ ہوتے, انہیں برا لگتا. اگر ان کی پریزنس میں یہ بات ان کو تکلیف دے سکتی تھی تو ان کی ایبسنس میں بھی یہ بات ہمیں نہیں کرنی چاہیے. غیبت کیا کرتی ہے, جن لوگوں کے سامنے کسی کی ایبسنس میں آپ بات کر رہے ہیں, تو جو لوگ وہاں موجود ہیں جن سے آپ غیبت کر رہے ہیں, ان کو آپ اس بندے سے بدگمان کر رہے ہیں,
ان کی کمپیٹیبلٹی اس آدمی سے کم کرنا. لہٰذا اب یہ لوگ اس کو فارگیو کرنے, اس کو لیوریج دینے, اس کو مارجن دینے, اس کے ساتھ کوآپریٹ کرنے, اس کو ایکوموڈیٹ کرنے کی صلاحیت سے محروم ہو جائیں گے. یہ بات واضح ہو رہی ہے. اس پہ ٹرسٹ نہیں کر سکیں گے, اس سے بائسڈ ہو جائیں گے. یہ نہیں ہونا چاہیے. اور یہ بہت کامن ہے ایک بچے کی غیر موجودگی میں اس کے بارے میں دوسرے بچے سے کوئی بات کرنا. تو بعض لوگ تو اس سے بھی آگے چلے جاتے ہیں, اپنے اسپاؤس کی غیبت اپنے بچوں سے کر رہے ہوتے ہیں. یہ اور بھی کمال کی بات ہے, مطلب یہ اور بھی انتہا کی بات ہے. مطلب اس کے نتیجے میں ہوتا یہ ہے کہ بچے بھی اسٹریس میں ہوتے ہیں. مطلب بچے مطلب بہت اسٹریس میں ہوتے ہیں وہ بچے جو اپنے پیرنٹس کی غیبت سن رہے ہوتے ہیں. تو اور وہ خاندان کے بچوں کے ساتھ بھی ہو رہا ہوتا ہے. اب ایک کزن آیا ہے تو اس کزن کے ساتھ دوسرے کزن کی غیبت ہو رہی ہے. تو یہ بھی ایک تماشا چل رہا ہے. اللہ تعالیٰ آسان کرے. تو اس سے ہمیں بچنا ہے. غیبت اگر ہم نے نہیں چھوڑی تو معاشرے میں جو تعلق کا بحران ہے یہ ختم ہو ہی نہیں سکتا, ہو ہی نہیں سکتا. غیبت کیوں اتنا بڑا گناہ ہے؟ اس لیے کہ تعلق کی جو بہت بڑی ذمہ داری ہے, جو یعنی بندگی کی جو پریکٹیکل ڈیمانسٹریشن کا نام ہے تعلق داری, یعنی دینداری کی پریکٹیکل ڈیمانسٹریشن کا نام ہے تعلق داری. تو یوں سمجھیے کہ اللہ کا نیک اور اچھا اور سچا بندہ وہ ہے جو ہر ایک کے ساتھ اپنے تعلق کو خوبصورت رکھنا چاہتا ہے, ان سے کوئی لالچ یا ان سے کوئی مطلب ایکسپیکٹیشن رکھے بغیر, مطلب ویسے ہی چاہتا ہے کہ بھائی میں اپنا ہر انسان سے اپنا معاملہ اچھا رکھوں. تو وہ غیبت جو ہے یہ ایسا انوائرمنٹ ختم کر دیتی ہے. غیبت سے بچیں. یہ 7واں پوائنٹ ہے. 8واں پوائنٹ یہ ہے کہ بچوں کی انکنڈیشنل رسپیکٹ کیجئے, انکنڈیشنل ٹرسٹ کیجئے, اور حتیٰ کہ اختلاف کی صورت میں بھی ان کی رائے کا احترام کیجئے اور ان کی رسپیکٹ کیجئے, ان پر ٹرسٹ کیجئے. جب بچے آپ سے ڈفر کریں, ڈس ایگری کریں, تو ان کو کنٹرول کرنے, ان کو ریفیوٹ کرنے یا ان کو غلط ثابت کرنے اس کی کوشش نہ کریں, بلکہ ہم اپنے عمل سے ان کو سکھائیں گے کہ انہوں نے آپ سے اختلاف کیا اور آپ اس پر ناراض نہیں ہوئے, آپ نے ان کی بات سنی, ان کی بات کو اپنے لفظوں میں اس کا اظہار کیا, ان کی عزت کی, ان پہ اعتماد کیا. یہ آپ کو شو مطلب یہ آپ کو مینٹین کرنا ہے. اس کے اوپر ہماری اور بھی ویڈیوز ہیں جو ان چیزوں پر, بچوں کی عزت کرنے کا کیا مطلب ہے, اعتماد کیسے کریں, یہ سب چیزیں پیرنٹنگ کی بہت سی ہمارے ویڈیوز میں آتے رہی ہیں. تو میں ابھی اس پہ زیادہ بات نہیں کر رہا. جو 9th میرا پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ جو کمپٹیشنز ہیں, مقابلے ہیں, یہ بھی بچوں کی ایک دوسرے کے ساتھ جو کمپیٹیبلٹی ہے وہ متاثر کرتے ہیں. اور اصل میں دیکھیے کمپٹیشنز کوئی بہت ہیلدی کلچر نہیں ہوتا, بلکہ کوآپریشن ایک مطلب ہمارا جو وَتَعَاوَنُوا عَنِ الْبِرِّ, ٹھیک ہے, اور ہمیں خیر کے کاموں میں تعاون کرنا ہے بچوں کے درمیان. بچے خود خیر کے کاموں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کریں وہ ٹھیک ہے, لیکن خیر کے کاموں کے بھی مقابلے کرانے کی کوشش نہ کیجیے. وہ خود ہی ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کریں وہ ٹھیک ہے. لیکن اب یہ جو مطلب ہمیں بعض اوقات ایسے کمپٹیشنز جس میں ہار جیت کی صورت میں ایک سائیکولوجیکل ٹراما سے بچہ گزرتا ہے, یہ بہت ہی تکلیف دہ ہیں. اس طرح کے کسی بھی کمپٹیشن کو, یعنی ایک ایسا کمپٹیشن جس میں جیت جانے کی صورت میں خوش فہمی, اپنے بارے میں ناجائز خوش گمانی پیدا ہو جائے, اپنے اندر کبر پیدا ہونے لگے, اور اس مقابلے میں ہار جانے کے نتیجے میں اپنی سیلف اسٹیم لو ہو جائے اور اپنا سینس آف سیلف ورتھ ختم ہونے لگے. اور وہ مقابلہ جو ہے وہ جب چل رہا ہے یا مقابلے کی تیاری ہو رہی ہے تو بھی نفسیاتی طور پہ بہت پریشر ہے, اور جب مقابلہ ختم ہو گیا ہے تو بھی اس کے نتیجے میں جو ہے وہ ایک یعنی اس کے اثرات ہیں نفسیات پر. تو ایسے مقابلے کسی بھی صورت میں اچھے نہیں ہیں, ان سے ہمیں بچنا چاہیے. تو اور آخری جو پوائنٹ ہے, جو 10th پوائنٹ ہے, وہ یہ ہے کہ بچوں کے درمیان
یہ ایک فضا پیدا کریں کہ مکسڈ ایج گروپنگز ان کی کروائیں اور اس میں کسی بچے کو کچھ ٹائم کے لیے ایک رول دیں, مطلب ان کی ایک اتھارٹی پوزیشن دیں. مطلب یہ سمجھ لیں کہ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جب 3 لوگ کہیں جا رہے ہوں, تم میں سے اگر 3 بندے کہیں ٹریول کر رہے ہوں تھوڑی دیر کے لیے بھی, تو ان کے لیے اچھا ہے کہ وہ, مطلب یہ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہدایت کی کہ تم لوگ ان میں سے کسی ایک کو اپنا بڑا مان لو اور اس کو اپنا امیر بنا لو, پھر اس کو فالو کرو, اور اس کو بھی چاہیے کہ مشورے سے چیزیں فیصلے کرے, لیکن تمہیں چاہیے کہ اس کو فالو کرو, اور اس میں بہت خیر ہے. مطلب یہ میں ایک بات عرض کر رہا ہوں کہ جیسے یہ پوری بات ایک دین کا جیسے ہم سے ایک ایکسپیکٹیشن ہے, ہمیں سمجھایا گیا, اس کی ٹریننگ بچوں کو ملنی چاہیے. کبھی بہن بھائیوں میں آپ گھر میں چھوڑ کے گئے تو یہ اناؤنس کیجئے, بتائیے کہ میری ایبسنس میں جو تمہاری بڑی بہن ہے یا تمہارا, اور اس میں ترتیب یہ ہے کہ جو بھی گھر میں بڑا ہے بچوں سے ڈسکس کیجئے کہ دیکھو ہماری ایبسنس میں اگر میں بھی نہیں ہوں اور تمہاری اماں بھی گھر میں نہ ہو اور صرف تم لوگ گھر میں ہو تو تم کس کی بات مانو گے. ہم سب کی یعنی پیرنٹس کی ایبسنس میں اگر تمہیں رہنا پڑے تو تم کس کو فالو کرو گے, کس کی بات مانو گے, یہ ان سے پوچھیں اور پھر انہیں بتائیں کہ میں, اور اگر کبھی جا رہے ہوں تو اس میں پھر اس کو مطلب انچارج بنا کے جائیں, اس کی فارمل اناؤنسمنٹ کریں, اور وہ پھر جیسے تھوڑی دیر کے لیے, مطلب ظاہر سی بات ہے بچے چھوٹے ہیں, لیکن یہ میں ایک مثال دے رہا ہوں, وہ ایک پروٹیکٹڈ انوائرمنٹ ہو. یہ میں بہت چھوٹے بچوں کو چھوڑ کے جانے کی بات نہیں کر رہا, لیکن یہ کہ 12-15 سال 14 سال کے بچے ہیں تو ان کو یہ پتا ہو کہ ہماری مطلب یہ رسپانسبل ہیں, یہ بڑے ہیں ہمارے, ان کی اتھارٹی کو اسٹیبلش کریں. اسی طرح کلاس روم کے اندر بھی, اسی طرح نیبرز کے اندر بھی کبھی یہ موقع ملے کہ مکسڈ ایج گروپس کے گروپنگ کے اندر 4-5-6 بچے موجود ہیں, اور اس میں آپ نے کہا کہ ٹھیک ہے آپ ان بچوں کے اس ایکٹیویٹی میں, اس ٹاسک میں آپ کی یہ رسپانسبلٹی ہے, یو ول بی دا ہیڈ. یا بچوں, اس کا ایک طریقہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بچوں سے کہیں کہ وہ خود کسی کو اپنا ہیڈ سلیکٹ کریں, کبھی یہ بھی ہو سکتا ہے, اور کبھی آپ یہ کریں کہ آپ کسی بچے کو ہیڈ بنائیں اور وہ ایک ٹاسک کرے کچھ ٹائم کے لیے, لیکن یہ شفل کرتے رہیں, اس کو جیسے روٹیٹ کرتے رہیں, یہ کسی ایک بچے کو مستقل نہیں کریں, لیکن یہ جو کلاس میں یا نیبرہڈ میں تو ان بچوں کو موقع ملے کہ اچھا ہمیں کسی ایک کے انڈر میں کیسے چلنا ہے, کسی ایک کو اتھارٹی کیسے لینا ہے. پھر اسی طرح ایک اور چیز بھی سمجھیے, یہ غلطی بعض اوقات پیرنٹس کرتے ہیں اور بہت کرتے ہیں, بڑے بھائی اور بڑی بہن کو چھوٹے بہن بھائیوں کے سامنے ان کی کلاس نہ لیں, ان کی جیسے ان کو ڈانٹنا ہے, ان کو سمجھانا, یا ان کو کوئی کسی بھی بچے کو ویسے تو ڈانٹنا نہیں چاہیے, لیکن اگر کوئی جیسے بڑی بہن یا بڑے بھائی کی جو اتھارٹی ہے نا اس کو اسٹیبلش کریں. مطلب آپ نے اگر اس کو کچھ سمجھانا ہے, کوئی بات کہنی ہے تو علیحدہ سے بلائیں. اب چھوٹے بچوں کے سامنے آپ بڑے بھائی کی کوئی چیز پوائنٹ آؤٹ کر رہے ہیں تو اس میں ہوگا یہ کہ چھوٹے بھی جو ہیں وہ بڑے کی جو اتھارٹی ہے وہ ایکسیپٹ نہیں کرتے بعض اوقات. تو اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہم نے بڑی بہن کی یا بڑے بھائی کی ایک اتھارٹی چھوٹوں کے لیے اسٹیبلش کی. ٹھیک ہے, اس میں خیر ہے بہت. تو بہرحال یہ ایک میں نے آج جو گفتگو میری کرنی تھی وہ میں نے کر لی. بیسیکلی 3 پارٹس میں میری بات ہوئی ہے کہ بچوں کے جو کانفلکٹس ہیں اس کی نیچر کو سمجھنا ضروری ہے. اس کو سمجھنے کے لیے میں نے 7 پوائنٹس شیئر کیے. پھر ان کے جو کانفلکٹس ہو رہے ہیں اس کی جو موسٹ کامن ریزنز ہیں وہ بھی میں نے 7 ریزنز شیئر کی. پھر کچھ پریکٹیکل سجیشنز ہیں جس میں پہلی سجیشن بہت ڈیٹیل میں تھی اور ٹوٹل 10 سجیشنز میں نے دی. تو یہاں تک میں نے جو بات کی ہے میں اپنی بات کو یہاں ختم کروں گا, اور آپ سب کا بہت شکریہ. کوئی کویسچنز ہیں تو بتائیے. سر میرا یہ کویسچن ہے کہ جو فیملی میں سب سے رسپانسبل بچہ ہوتا ہے اس سے ایکسپیکٹیشنز بھی زیادہ ہوتی ہیں, اور اگر اس سے کوئی ہو جائے تو اس کو مطلب اس طرح سے معاف کیا جاتا ہے جس طرح باقی بچوں کو اسپیس دی جاتی ہے. مطلب جو بچے رسپانسبل ہوتے ہیں ان کو وہ اسپیس نہیں دی جاتی. تو اس سچویشن میں بچے کو کیا کرنا چاہیے کہ بچے کو تو جو